بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی الہامی زبان سے جن واقعات کی پیشن گوئی کی ہے ان سب میں سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ صاف اور صریح، سب سے زیادہ معرکۃ العراء روم کی پیشن گوئی ہے۔ دوستو، آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ غلبہ روم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اس واقعے کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ فرینڈز میں شیئر کریں۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں کہ عرب کے چپ راست دونوں پہلوؤں میں روم اور فارس کی پرزور حکومتیں قائم تھیں۔ اس وقت ایران کا تاجدار خسرو اور روم کا فرما روا ہرقل تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت سے معرکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں سال یعنی 611 سال میں ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں میں ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ اگرچہ ان دونوں قوموں میں کسی قوم نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تاہم رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور اہل کتاب تھے، اور ایرانیوں کے عقائد مشرکین مکہ کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے۔ اس لیے لازمی طور سے مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کو ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی، اور اسی لیے مسلمانوں اور کفار قریش دونوں کو جنگ کے نتیجے کا شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ دوستو، ان دونوں سلطنتوں کے حدود دریائے دجلہ اور فرات کے کناروں پر آ کر ملتے تھے۔ رومی سلطنت مشرق میں ایشیائی کوچک حدود عراق، شام، فلسطین اور مصر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایرانیوں نے دو طرفہ حملہ کیا، ایک طرف تو وہ دجلہ اور فرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھے، اور دوسری طرف ایشیائی کوچک کی جانب آذربائیجان سے آرمینیا ہو کر موجودہ اناطولیہ میں داخل ہو گئے، اور دونوں طرف سے رومیوں کو پیچھے ہٹاتے سمندر میں ان کو دھکیل دیا۔ شام کی سمت میں انہوں نے یکے بعد دیگرے اس ارض مقدس کا ایک ایک شہر رومیوں سے چھین لیا۔ 614 ہجری میں فلسطین اور اس کا مقدس شہر یروشلم صلیبی علم کے بجائے درفش قادیانی کے زیر سایہ آ گیا، جن سے مسمار کیے گئے مذہبی شعائر کی توہین کی گئی۔ 26,000 یہودیوں نے ایرانی فوج میں شامل ہو کر 60,000 اربگینہ عیسائیوں کا قتل کیا۔ شہنشاہ ایران کے قصری اقامت کی 30,000 مقتول سروں سے آرائش کی گئی۔ ایرانی فتوحات کا سیلاب اس سے آگے بڑھ کر 616 ہجری میں پوری وادی نیل یعنی مملکت مصر پر محیط ہو گیا، اور آخر سکندریہ کے ساحل پر جا کر تھما، اور دوسری طرف تمام ایشیائی کوچک کو زیر و زبر کرتا ہوا باسفورس کے ساحل پر جا کر رکا اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا کر ٹکرایا۔
شہنشاہ روم کے دارالسلطنت کے سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے خیمے کھڑے کر دیے اور اب رومیوں کے بجائے عراق اور شام، فلسطین و مصر و ایشیائی کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو گئی۔ ہر جگہ آتشی قدح تعمیر ہوئے اور مسیح کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج دیا گیا۔ رومی سلطنت کی اس تباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہی کی وسیع مملکت میں بغاوتیں کھڑی ہو گئی۔ افریقہ میں بھی شورش ہوئی۔ خود قسطنطنیہ کے قریب یورپ میں مختلف قومیں قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئی۔ غرض اس وقت سلطنت روما کے پرزے پرزے اڑ گئے تھے۔ جنگ کا نتیجہ جب ایسا خلاف امید ظاہر ہوا تو مسلمانوں کو یقیناً رنج اور کفار کو مسرت حاصل ہوئی ہوگی، اور انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی غالب ہوئے ہیں، اسی طرح اگر تم ہم سے لڑتے تو ہم غالب ہوتے۔ اس وقت رومیوں کی جو افسوسناک حالت تھی وہ آپ سن چکے کہ وہ اپنی مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپا کھو چکے تھے۔ خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتیں پیدا تھی، شہنشاہ روم ہرقل ہمتاً عیاش، بے پرواہ، سست اور مبتلا اوہام تھا۔ ایرانیوں کا فاتح سپہ سالار قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر رومیوں کے سامنے کچھ شرائط پیش کرتا ہے۔ رومی باج ادا کریں 1000 ٹالنٹ سونا، 1000 ٹالنٹ چاندی اور 1000 حریر کے تھان، اور 1000 گھوڑے، 1000 باکرہ لڑکیاں ایرانیوں کے حوالے کریں۔ رومیوں کی کمزوری کی یہ حالت ہے کہ وہ ان شرمناک شرائط کو قبول کرتے ہیں۔ اس پر بھی جب رومی قاصد شہنشاہ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیغام لے کر جاتا ہے تو مغرور خسرو جواب دیتا ہے کہ مجھ کو یہ نہیں بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے، اور اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر سورج دیوتا کے آگے سر نہ جھکا لے گا۔ دوستو، کارزار عالم کا نقشہ یہ تھا کہ مارکہ جنگ سے بہت دور ایک خشک اور بنجر زمین کی سنسان پہاڑی سے ایک شہزادہ امن نمودار ہوا اور واقعات عالم کے بالکل خلاف سروش غیب سے نغمہ اقدس میں گویا ہوا۔ سورہ روم کی آیت مبارکہ ہے کہ رومی قریب ترین زمین میں مغلوب ہو گئے، لیکن وہ چند سال میں مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہوں گے۔ خدا ہی کے ہاتھ میں پہلے اور پیچھے سب اختیار ہے، اور اس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہے مدد کرے، وہ غالب رحم والا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دوستو، یہ پیشن گوئی واقعات کے لحاظ سے اس قدر مستبد اور ناقابل یقین تھی کہ کفار نے اس کے صحیح ہونے کی صورت میں کئی اونٹوں کے ہارنے کی مسلمانوں سے شرط لگائی۔ اب مسلمانوں اور کافروں کو بڑی شدت سے واقعات کے پہلو کا انتظار تھا۔ آخر چند سال کے بعد دنیا نے خلاف امید پلٹا کھایا۔ مورخین قبن کے الفاظ میں شہنشاہ جو اپنی ابتدائی اور آخری زندگی میں سستی، عیاشی اور اوہام کا غلام اور رعایا کے مصائب کا نامرد تماشائی تھا، جس طرح صبح و شام کا کبرا آفتاب نصف نہار کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے، دفعتاً 621 ہجری میں مہلکہ ارکار ڈیوس میدان جنگ کا سیزر بن گیا اور روم اور ہرقل کی عزت نہایت شاندار طریقے سے بچا لی گئی۔
جس وقت ہرقل اپنی بقیہ فوج لے کر قسطنطنیہ سے چلا ہے تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ رومۃ العظمیٰ کے آخری لشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے، لیکن عرب کے نبی امی کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں قریش کو شکست دی، رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا، مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ اور فرات کے سوا حل کی طرف دھکیل دیا۔ اس عظیم الشان پیشن گوئی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو محو حیرت کر دیا۔ قریش کے بہت سے لوگ اس صداقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ واقعے کے 1250 برس کے بعد تاریخ زوال روم کا مشہور مصنف گبن اس حیرت ناک پیشن گوئی کی سچائی سے متحیر ہو کر کہتا ہے کہ مشرق کی ان دو عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانڈے پر بیٹھ کر ان دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ کر دینے والی روز افزوں کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا، اور عین اس وقت جب کہ ایرانیوں کو بہم کامیابیاں حاصل ہو رہی تھی، تو اس نے اس پیشن گوئی کی جرأت کو چند سال میں فتح و ظفر رومی علم پر سایہ فکن ہو گئی۔ جس وقت پیشن گوئی کی گئی تھی، کوئی پیشن گوئی اس سے زیادہ دراز قیاس نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہرقل کی 12 سال یعنی کہ 610 ہجری سے 622 ہجری تک حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی شہنشاہی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ہرقل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی روح سے اس حیرت ناک تغیر اور اس کے اسباب کی تفصیل میں تاریخ روم کے مصنفین نے عجیب عجیب باتیں پیدا کی ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس خونی معرکے سے دور ایک پیغمبرانہ ہاتھ رومیوں کی مدد کے لیے دراز تھا، اور وہی اس انقلاب اور تغیر کا سب سے بڑا روحانی سبب تھا۔ مستدرک علی شرط الصحیحین اور جامع ترمذی میں ہے کہ روم اور فارس کی جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین ایرانیوں کی طرفدار تھے، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے، اور مسلمان رومیوں کے طرفدار تھے کہ وہ اہل کتاب تھے۔ اس وقت ایرانی روم کو دباتے جا رہے تھے۔ اس پر سورہ روم کی پیشن گوئی نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چلا چلا کر تمام مشرکین کو یہ پیشن گوئی سنائی، مشرکین نے کہا کہ اس پیشن گوئی کے لیے کوئی سال مقرر کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال کی شرط کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ بدا کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، اس لیے 10 سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ اس تشریح کے مطابق 9ویں سال غزوہ بدر کے موقع پر پیشن گوئی پوری ہوئی اور رومی غالب آئے۔ غزوہ بدر ہجرت کے پہلے سال اور بعثت کے 14ویں سال پیش آیا۔ اس سے 9 برس پہلے بعثت کا 5واں سال ہوگا۔ اس بنا پر پیشن گوئی کا زمانہ 5 ہجری، بعثت اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ 14 ہجری بعثت یا 1 ہجری ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس پیشن گوئی کے پورے ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی کہ 6 ہجری بیان کیا ہے، اور یہ صحیح نہیں۔ شاید لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا دعوت نامہ لے کر کیسر کے پاس گیا تو وہ اس وقت فتح کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شام آیا ہوا تھا،
اور معلوم ہے کہ قاصد صلح حدیبیہ کے زمانے میں روانہ ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصول فتح کی بھی یہی تاریخ ہے، مگر یہ مغالطہ ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ فتح مکہ کی تاریخ نہیں بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے۔ رومی تاریخ مطابقت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ 609 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ 610 ہجری سے روم اور فارس کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ 613 ہجری میں اعلان جنگ ہوا اور 614 ہجری سے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا اور پھر 625 میں ان کی فتح تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس ترتیب سے دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشن گوئی کی خوبی یہ ہے کہ آغاز و شکست سے آغاز فتح تک جوڑیے بھی تو وہی 9 برس ہو گئے ہیں، اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک جوڑیں تو بھی وہی 9 برس ہوں گے۔ اس فتح کی تکمیل کے بعد ہرقل پھر وہی سست عیاش قیصر بن گیا جو پہلے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دست قدرت نے صرف اس پیشن گوئی کے پورا کرنے کے لیے چند سال کے واسطے اس کے دل و دماغ کو بیدار اور دست بازو کو ہوشیار کر دیا تھا۔ پیشن گوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تعیش اور کاہلی نے اس کو عیش و غفلت کے بستر پر ٹھپک ٹھپک کر سلا دیا۔ تو دوستو، یہ تھی روم کی پیشن گوئی اور یہ واقعہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے صحیح بولنے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی صحیح حالت میں رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔